بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کے دوسرے درس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم سب کو اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں سے بہرہ مند فرمائے، ہماری ذاتی زندگی میں، ہماری گھریلو زندگی میں، ہمارے معاشرے پر، ہمارے شہر پر، ہمارے ملک پر، ہماری پوری دنیا پر اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے بحق محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان میں مختلف اعمال کی تاکید کی گئی ہے۔ ان اعمال میں سے دو دعائیں بڑی اہم ہیں جن کے بارے میں تاکید کی گئی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعائیں پڑھی جائیں۔ ان دو دعاؤں میں اگر ہم غور کریں تو ایک بڑی خوبصورت ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور اسلام کی جو بنیادی فلسفی ہے وہ ہمیں ان دو دعاؤں کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اسلام کو اگر دیکھا جائے غور سے، میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم اگر اسلام کو غور سے دیکھیں تو ہمیں اسلام ہم دو جملوں میں اسلام کا خلاصہ کر سکتے ہیں: اللہ سے محبت اور اللہ کی مخلوق سے محبت۔ اللہ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے نماز کے ساتھ، اور اللہ کی مخلوق سے محبت کا اظہار ہوتا ہے زکوٰۃ کے ساتھ۔ حقوق اللہ اور حقوق الناس، ان سے مل کے بنتا ہے اسلام۔ اگر آپ حقوق اللہ پورے کر رہے ہیں اور حقوق الناس بھی پورے کر رہے ہیں، آپ پوری طرح اسلام پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ حقوق اللہ میں کوتاہی کر رہے ہیں، حقوق الناس میں کوتاہی کر رہے ہیں، آپ اسلام پر پوری طرح سے عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اسلام مجموعہ ہے حقوق اللہ اور حقوق الناس کا۔ یہ جو دو دعائیں ہیں، ان دونوں دعاؤں میں ہمیں یہ دو چیزیں بڑی خوبصورتی سے نظر آتی ہیں۔ تاکید ہے کہ ہر نماز کے بعد پہلے یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا مساجد میں نماز کے بعد اونچی آواز سے سارے نمازی مل کے پڑھتے ہیں۔ دعا اس طرح سے ہے: یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور، وہو شہر الذی فرضت صیامہ علی، وہو شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وجعلت فیہ لیلۃ القدر وجعلتہ خیرا من الف الشہر، فیا ذا المن ولا یمن علیک، من علی بفکاک رقبتی من النار فی من تمن علیہ، وادخلنی الجنہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا ہے۔ آج ہم اس دعا کے بارے میں اور دوسری دعا کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ کل سے ہم اپنے پروگرام کے مطابق سورہ عنکبوت کی روشنی میں معارف قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس دعا کا آغاز ہو رہا ہے: یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم۔ علی کہتے ہیں اونچے کو، عظیم کہتے ہیں بڑے کو۔ یا علی و یا عظیم، آغاز ہو رہا ہے اس دعا کا اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کے ساتھ: یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم۔ علی بہت بلند مرتبہ،
عظیم بہت بڑا، غفور معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ رحیم اور رحمان دونوں کی معنی ہے رحم کرنے والا، لیکن رحیم اور رحمان میں ایک فرق ہے کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو ہر چیز پر رحم کرتا ہے، ہر چیز پر رحم کرتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ رحم نہ کر رہا ہو۔ کسی چیز کو پیدا کرنا اور کسی چیز کو باقی رکھنا بذات خود ایک رحمت ہے۔ تو یہ ہے رحمت عمومی۔ دوسری رحمت ہے رحمت خصوصی۔ اللہ تعالیٰ ہر موجود کو اور ہر انسان کو اس کے اپنے سٹیٹس کے حساب سے، اس کے اپنے استحقاق کے حساب سے، اس کے اپنے ظرف کے حساب سے خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ تو یہ دو رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہ جو عمومی رحمت ہے جو سب پر ہے وہ رحمت کہلاتی ہے رحمت رحمانیہ، اور رحمت رحیمیہ وہ رحمت ہے جو ہر ایک پر اس کی قابلیت اور اس کی ظرفیت کے مطابق کی جاتی ہے۔ جیسے جیسے انسان اپنی قابلیت بڑھاتا جائے، جیسے جیسے انسان اپنے ظرف کو بڑھاتا جائے، جیسے جیسے انسان اپنے علم، معرفت، تقوی، عمل صالح اور ایمان کے درجات کو بڑھاتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے اوپر رحمت، اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر جو رحمت رحیمیہ ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، یہ کمبینیشن بہت غور طلب ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، عام طور پر ان کے اندر معاف کرنے والا رویہ اور رحمت والا رویہ نہیں پایا جاتا۔ انسانوں میں اگر کسی کے اندر یہ بات آ جائے نا کہ میں بہت بڑا ہوں، میں بہت عظیم ہوں، میں کوئی بڑی سپر چیز ہوں، تو اس کے پاس پھر عام طور پر معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا پہلو اس کا کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک طرف سے علی و عظیم ہے، علی و عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ غفور و رحیم بھی ہے۔ علی و عظیم کے حوالے سے اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بلند ہے، کتنا عظیم ہے۔ کیا ہم اس کے علو یعنی اس کی بلندی کو اور اس کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں، اس کا کوئی تصور کر سکتے ہیں، اس کا کوئی احساس اور ادراک کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ وہ ہستی جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین جیسی عظیم ہستیاں جس کو یہ کہہ کر پکار رہی ہوں یا علی یا عظیم، تو وہ کتنا عظیم ہوگا، وہ کتنا بلند مرتبہ ہوگا۔ جس کو مولا علی اور رسول اللہ یہ کہہ رہے ہوں یا علی یا عظیم، وہ ہستی جس کے سامنے اپنا ماتھا خاک پر رکھ کر رسول اللہ اور مولا علی یہ کہہ رہے ہوں سبحان ربی الاعلی، علی کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے اعلیٰ کی، سبحان ربی الاعلی، رکوع میں جا کر جس کے سامنے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ جس ہستی کو یہ ہستیاں علی کہیں، جس ہستی کو یہ ہستیاں اعلیٰ کہیں، جس ہستی کو یہ ہستیاں عظیم کہیں، وہ ہستی کیسی عظیم ہستی ہوگی، وہ ہستی کیسی علی ہستی ہوگی، وہ ہستی کیسی اعلیٰ ہستی ہوگی۔ یہاں ضمناً رک کر ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ مسلمان گھرانے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، اور اذان اور اقامت کا آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر سے۔ اللہ اکبر، اکبر کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے سب سے بڑا، دی گریٹسٹ۔ یہ ترجمہ لغوی لحاظ سے درست ہے کیونکہ اکبر کمپیریٹیو ہے، کبیر
اکبر، لیکن جب اللہ کے بارے میں لفظ اکبر استعمال کرتے ہیں تو وہاں یہ کمپیریٹیو سینس میں استعمال نہیں ہوتا ہے. جب ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ از دا گریٹسٹ، بلکہ جب ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہے اللہ بڑا ہے، اللہ از دی گریٹ. دی گریٹ، اللہ کو دی گریٹسٹ نہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کو دی گریٹسٹ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ there are some greats, among them there are greaters and there is the greatest. بہت سارے گریٹ ہیں، بہت سارے بڑے ہیں، ان میں کچھ زیادہ بڑے ہیں اور پھر ایک سب سے بڑا ہے. اللہ کے معاملے میں یہ چیز نہیں چلتی ہے. اللہ کے سامنے سب چھوٹے ہیں، اللہ خود بڑا ہے. تو جب اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں اکبر تو وہ کمپیریٹیو سینس میں نہیں ہوتا ہے، وہ ایبسولوٹ سینس میں ہوتا ہے. دی گریٹ، اللہ از دی گریٹسٹ نہیں، اللہ از دی گریٹ. اس کے سامنے سارے اسمال ہیں. اللہ بڑا ہے، اس کے سامنے سارے چھوٹے ہیں. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ اکبر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ اکبر سمجھ آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی باقی ساری صفات سمجھ آ جائیں گی. اور یہ اللہ اکبر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ یہیں سے اندازہ کر لیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی بات جو بچے کے کان میں کہی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، بڑا ہے، دی گریٹ. اور پھر ہر روز ہم اذان میں دن میں 4 دفعہ ہر مسجد سے شروع میں اور 2 دفعہ اذان کے اینڈ پہ اللہ اکبر سنتے ہیں. اسی طرح سے ہم اقامت میں اللہ اکبر سنتے ہیں. اسی طرح سے ہم نماز میں، نماز کا آغاز کہتے ہیں اللہ اکبر کے ساتھ. پھر آپ ہر ایکشن کے ساتھ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کے ساتھ اللہ اکبر ہے، سجدے کے ساتھ اللہ اکبر ہے، سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت ساری اللہ اکبر جمع ہو جاتی ہیں نماز کے اندر. اور پھر جب آپ نماز ختم کر چکتے ہیں تو تسبیحات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں. تو اس میں پھر آپ پہلے کیا کہتے ہیں؟ 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ سبحان اللہ. اس کی ڈیٹیل میں نے اپنی کتاب تفسیر سورہ توحید میں بیان کی ہوئی ہے جو میری ویب سائٹ کے اوپر ہے، کہ سورہ توحید کا اور یہ جو تسبیحات جناب سیدہ ہیں ان کا آپس میں کتنا گہرا ربط ہے. بہت گہرا ربط ہے سورہ توحید کا اور تسبیحات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا. تو اللہ کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں اکبر تو اس کے معنی ہوتے ہیں بڑا، سب سے بڑا نہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں دی گریٹ، اس کے معنی دی گریٹسٹ نہیں ہوتے. اب تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کتنا بڑا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں العلی العظیم، کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے. ایک مثال میں عموماً دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ ساری مثالیں جو ہیں پوری طرح سے صادق نہیں آتی ہیں، صرف ہمارے ذہن کو ایک بات سمجھانے کی حد تک مددگار ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان ساری مثالوں سے، ساری تمثیلات سے ماورا ہے. مولانا روم نے بھی ایک جگہ مثنوی معنوی میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ حقائق کو بیان کرتے ہوئے اسی طرح کی کچھ مثالیں دیں، اور مثالیں دینے کے بعد پھر مولانا روم نے بڑا خوبصورت شعر کہا، اے برون از وہم و قول و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. اے اللہ تو اتنا عظیم ہے، تو اتنا بڑا ہے کہ تو ہمارے وہم سے بھی بڑا ہے، تو ہمارے قال اور قیل سے بھی بڑا ہے، ہم جو کچھ کہتے ہیں ان ساری باتوں سے تو بڑا ہے. خاک بر فرق من و تمثیل من،
خاک میرے بھی سر کے اوپر اور خاک ان مثالوں کے سر کے اوپر جو میں بیان کرتا ہوں تیری حقیقت کو، تیری عظمت کو بیان کرنے کے لیے. یعنی نہ میں اس قابل ہوں کہ تیری عظمت کو بیان کر سکوں، اور نہ یہ تمثیلات اس قابل ہیں کہ تیری عظمت کو بیان کر سکیں. تو اللہ اکبر کو اور اللہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کوئی بھی لے لیں. جب ہم چھوٹے بڑے کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں چھوٹا بڑا ایک کمپیریزن میں آتا ہے نا. ہم کہتے ہیں یہ چھوٹا بھائی ہے، یہ بڑا بھائی ہے، یہ چھوٹا تاجر ہے، یہ بڑا تاجر ہے، یہ چھوٹا انڈسٹریلسٹ ہے، یہ بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، یہ چھوٹا لیڈر ہے، یہ بڑا لیڈر ہے، یہ چھوٹا عالم ہے، یہ بڑا عالم ہے. تو ہم دو کوانٹیٹیز کے درمیان ایک قسم کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. فرض کریں پیسے کی مثال لے لیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ مثال لوگوں کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے. ایک آدمی کے پاس $1 ہے، ایک آدمی کے پاس $10 ہے، ایک آدمی کے پاس $100 ہے، ایک آدمی کے پاس $1000 ہے، ایک آدمی کے پاس $1 ارب ہے. تو جس کے پاس $10 ہیں وہ ایک والے سے بڑا ہے، یعنی $10 $1 سے بڑا ہے، $100 $10 سے بڑا ہے، $1000 $100 سے بڑا ہے. لیکن $1 ارب وہ ان سب سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، ان سب سے بہت بڑا ہے. لیکن ہم اپنے معاشرے میں کیا کرتے ہیں؟ جب کسی بندے کے بارے میں کہنا کہ یہ بندہ پیسے والا ہے، یہ بندہ مالدار ہے، تو جس بندے کے پاس $1 ہو اسے مالدار کہتے ہیں؟ ہم اسے ہم مالدار نہیں کہتے، حالانکہ مالیت تو $1 میں بھی ہے نا. جس بندے کے پاس $100 ہو اسے ہم مالدار کہتے ہیں؟ اسے بھی ہم مالدار نہیں کہتے. لیکن $100 والے کو $1 والے کے مقابلے میں مالدار ضرور کہتے ہیں. اسی طرح سے جب $100 والے کا $1000 والے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو پھر وہ $1000 والا وہ کہلاتا ہے مالدار، اس کے سامنے $100 والا وہ مالدار نہیں کہلاتا. لیکن ایک آدمی کے پاس $1 ارب ہے تو اس کے سامنے $1 والے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، $10 والے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، $100 والے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، $1000 والے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کمپیریزن بہت چھوٹا ہے، کمپیریزن بہت چھوٹا ہے. $1 اور $1 ارب کے اندر کمپیریزن جو ہے وہ اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ آپ $1 ارب والے کے مقابلے میں $1 کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں. $1 ارب کے مقابلے میں $100 کو آپ کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں. اتنا چھوٹا ہے کمپیریزن. لیکن اس کے باوجود دیکھیں ان کے درمیان ایک ریشو ہے. $1 اور $1 ارب کے درمیان 1 اور 1 ارب کا ریشو ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ جو 1 ہے یہ اس جیسے 1 ارب ہو جائیں تو پھر وہ 1 ارب جب بن جاتا ہے، یعنی 1 ارب گنا ہو جائے تو وہ اتنا بڑا بن جاتا ہے. تو دونوں محدود ہیں، دونوں لمیٹڈ ہیں. اگر ایک طرف ان لمیٹڈ ہو اور دوسری طرف لمیٹڈ ہو تو اس کے درمیان آپ کیا کمپیریزن سیٹ کریں گے؟ اس کے درمیان آپ کیا ریشو سیٹ کریں گے؟ ایک طرف ان لمیٹڈ ہے، ایک طرف ایک لمیٹڈ کوانٹٹی ہے. کچھ بھی ہے، جو بھی ہے، جتنی بڑی ہو، جتنی بڑی ہو، جب آپ لمیٹڈ اور ان لمیٹڈ کا کمپیریزن کریں گے تو ان لمیٹڈ کے مقابلے میں، لامحدود کے مقابلے میں جو محدود ہے وہ کسی کمپیریزن میں آئے گا ہی نہیں. اس لیے کہ اگر آپ کمپیریزن سیٹ کریں گے، کمپیریزن بنائیں گے تو وہ لامحدود جو محدود ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ پوری یونیورس، ہم انسان تو بہت چھوٹی چیز ہیں، ہماری دنیا بہت چھوٹی چیز ہے، یہ پوری یونیورس جو پتہ نہیں کتنی گلیکسیز پر مشتمل ہے جو ابھی تک ہمارے تصور میں نہیں آتی ہیں. یہ یونیورس کی وسعت، یونیورس کی جو ایک بڑائی ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ابھی تک نہیں آتی ہے. اس یونیورس کا اگر ہم اللہ کے ساتھ کمپیریزن کریں تو کیا کمپیریزن بنے گا؟ 1 اور 1 ارب کا بنے گا. اگر 1 اور 1 ارب کا بنے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ محدود ہو گیا نا. یعنی جتنی بڑی یہ یونیورس ہے
اللہ تعالیٰ اس کا 1 ارب گنا ہے. اگر آپ کہیں 10 ارب تو پھر اللہ تعالیٰ محدود ہو گیا. آپ کہیں 10 کھرب تو پھر اللہ تعالیٰ محدود ہو گیا. آپ کہیں کھرب ہا کھرب پھر اللہ تعالیٰ محدود ہو گیا. تو آپ اس یونیورس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ریشو کوئی کمپیریزن سیٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں. ان لمیٹڈ کے ساتھ کمپیریزن میں جو چیز آئے گی وہ زیرو ہو جائے گی. زیرو. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری کائنات زیرو ہے. زیرو. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے زیرو ہیں. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے زیرو ہے. اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیے، یا علی و یا عظیم، اے وہ جو بہت بلند ہے، اے وہ جو بہت عظیم ہے، یا غفور و یا رحیم، اے گناہوں کو معاف کرنے والے، اور اے وہ ذات جو ہر ایک پر اس کی ظرفیت اور اس کی قابلیت کے لحاظ سے اپنی رحمت نازل کرتی چلی جاتی ہے. یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت رب العظیم. پھر اب ربوبیت کی بات ہو رہی ہے. تو رب ہے، اور رب کیسا ہے؟ رب عظیم ہے. انت رب العظیم. رب ہے تو رب ہونے کی حیثیت سے بھی عظیم ہے. پہلے عظیم کہا، یا علی و یا عظیم کا اپنی ذات میں. اب یہاں اس کو عظیم کہا جا رہا ہے رب کے طور پر. انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء، جس جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے. رسول اللہ اس جیسے نہیں ہے. مولا علی اس جیسے نہیں ہے. جناب سیدہ اس جیسی نہیں ہے. تو جب یہ ہستیاں اس جیسی نہیں ہیں تو اور کسی چیز کی کیا مجال کہ وہ اس جیسی ہو. جب محمد و آل محمد جیسی ہستیاں اس کے سامنے سجدہ کر کے کہہ رہی ہوں سبحان ربی الاعلی، رکوع کر کے کہہ رہی ہوں سبحان ربی العظیم، تو پھر اور کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ جیسی ہو سکتی ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. یہ سننے والا اور دیکھنے والا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کی ریلیشن شپ میں ان چیزوں کا بڑا اہم رول ہے. یہ جو ہم چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات اس دعا میں پڑھتے ہیں، ان کو سمجھنے سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، وہ اپنے اصل نیچر میں بحال ہو سکتا ہے. سمیع البصیر، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اگر ہمیں پتہ ہو کہ وہ علی اور عظیم رب جس کے سامنے محمد و آل محمد بھی سجدہ کرتے ہیں، وہ علی اور عظیم رب، وہ میرا بھی رب ہے، وہ ساری کائنات کا رب ہے، رب ہونے کی حیثیت سے بھی عظیم ہے، اور وہ سمیع ہے، میری ہر بات کو سن رہا ہے، ہر کسی کی ہر بات کو سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، پوری کائنات کے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے. اور خاص طور پر جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ میری ہر بات سن رہا ہے، سمیع ہے، میری ہر بات سن رہا ہے، تو پھر ہم اپنے بولنے میں کتنے کیئرفل ہوں گے. پھر جب ہم یہ یقین رکھیں گے کہ وہ دیکھ رہا ہے، بصیر ہے. کسی جگہ کیمرہ لگا ہوا ہو نا اور لکھا ہوا ہو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، چاہے کیمرہ نہ لگا ہوا ہو، کیمرہ نہ لگا ہوا ہو، صرف لکھا ہوا ہو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو کتنے محتاط ہو جاتے ہیں. لوگ جاتے ہیں مختلف جگہوں پر، بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیمرہ نہ لگا ہو یا ذرا خیال سے. تو کیمرے کا خوف ہمارے اوپر ایک ہے. لیکن اگر ہمیں یقین ہو جائے، اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ علی و عظیم رب، وہ سمیع و بصیر، وہ ہماری شہرگ سے زیادہ قریب، ہماری شہرگ سے زیادہ قریب مجھے سن رہا ہے، اور مجھے ایسے سن رہا ہے، اتنی پرفیکشن کے ساتھ سن رہا ہے جیسے صرف مجھے سن رہا ہے. آپ کو بھی سن رہا ہے، اور ایسے سن رہا ہے، ایسی پرفیکشن کے ساتھ سن رہا ہے جیسے صرف آپ کو سن رہا ہے. ہر ایک کو سن رہا ہے، ایسی پرفیکشن کے ساتھ سن رہا ہے جیسے صرف اسے سن رہا ہے. ہم جب آپس میں ایک دوسرے کو سے بات کرتے ہیں تو ایک بندے کی بات سنتے ہوئے دوسرے بندے کی بات ہم نہیں سن سکتے. ایک چیز کی طرف دیکھ رہے ہوں تو دوسری چیز کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا سمیع ہے
کہ وہ سن رہا ہوتا ہے، ہر ایک کو سن رہا ہوتا ہے، بیک وقت سن رہا ہوتا ہے، اور اتنی پرفیکشن کے ساتھ سن رہا ہوتا ہے کہ جیسے صرف اسے سن رہا ہو، اور آن واحد میں ہر ایک کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اتنی پرفیکشن کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے صرف اسے دیکھ رہا ہو۔ تو جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا ایسا رب ہے جو ہماری شہرگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ کیسا ہوگا، اس کی بارگاہ میں ہمارا بیہیویئر کیسا ہوگا، اس کی نظروں کے سامنے، اس سمیع اور بصیر کے سامنے ہمارا بیہیویئر کیسا ہوگا۔ جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا باس ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں، جب ہم اپنے کسی نوکر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا نوکر اور ہمارا ملازم کیسے بیہیو کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا علی و عظیم رب سمیع و بصیر بھی ہے، ہماری شہرگ سے زیادہ قریب سے ہم کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہمیں سن بھی رہا ہے، تو اس وقت ہماری بندگی کی کوالٹی کیسی ہو جانی چاہیے، کتنے اچھے ہم بندے بن جائیں گے۔ ہماری بندگی کی کوالٹی آٹومیٹیکلی امپروو ہو جائے گی جب ہمیں رب کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے گی۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر وہذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو تو نے شرف عطا کیا، جسے تو نے فضیلت عطا کی، جسے تو نے عزت عطا کی تمام مہینوں کے اوپر۔ وہذا شہر عظمتہ وکرمتہ وفضلتہ علی الشہور، جسے تو نے عظیم بنایا، جسے تو نے کریم بنایا، جسے تو نے فضیلت دی علی الشہور تمام مہینوں کے اوپر۔ وہو شہر الذی انزلت فیہ القرآن، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں تو نے قرآن نازل کیا ہے، جس میں تو نے قرآن نازل کیا ہے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کی روشنی میں وہی بات کہی جا رہی ہے۔ انزلت فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی روشن نشانیوں کا مجموعہ ہے، حق اور باطل، صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ کو واضح کرنے والی کسوٹی اور معیار ہے۔ والفرقان وجعلت فیہ لیلۃ القدر، اور اس مہینے میں تو نے لیلۃ القدر قرار دی۔ وجعلتہ خیر من الف شہر، اور اسے تو نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا، 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ 1000 مہینوں کو آپ سالوں میں تقسیم کریں تو یہ 80+ سال بنتے ہیں۔ ایک عام انسان کی عام طور پہ زندگی بھی آج کل 80 سال نہیں ہوتی ہے، تو اگر کسی بندے کو ایک دفعہ سال میں مل جائے، نصیب ہو جائے شب قدر، اور وہ اس کو عبادت میں گزار دے تو گویا اس نے 80 سال کی عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزار دی۔ اگر کسی شخص کی 60 سال عمر ہے اور پہلے 10 سال نکال دیں، یا پہلے 15 سال نکال دیں، یا پہلے 20 سال نکال دیں، باقی 40 سال وہ بندہ ہر سال شب قدر کی عبادت کرتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے 40 دفعہ 80 سال سے زیادہ کی عمر ملی ہے عبادت کرنے کے لیے۔ بہت عظیم چیز ہے۔ وجعلت فیہ لیلۃ القدر وجعلتہ خیرا من الف شہر فیا ذا المن ولا یمن علیک۔ من کہتے ہیں احسان کو، یا ذا المن اے احسان کے مالک، اے احسان کرنے والے، ولا یمن علیک، اور تیرے اوپر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ وہ سب پر احسان کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، کوئی احسان نہیں ہے۔ ہم ساری زندگی نمازیں پڑھیں، کوئی احسان نہیں ہے۔ ہم ساری زندگی نیکیاں کرتے رہیں، اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق عطا کی ہے، اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ تو یہ دعا وہ دعا ہے جو رسول اللہ اور ائمہ معصومین بھی پڑھتے تھے، یا ذا المن ولا یمن علیک، تیرے اوپر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ من علیہ، تو میرے اوپر احسان کر دے، تو میرے اوپر احسان کر دے، بفکاک رقبتی من النار، کہ میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے،
فی من تمن علیہ، ان لوگوں میں شامل کر دے جن پہ تو نے احسان کر کے ان کی گردنیں آتش جہنم سے آزاد کر دیں۔ من علیہ بفقوق رقبتی من النار فی من تمن علیہ، میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے، وادخلنی الجنہ، اور مجھے جنت میں داخل کر دے، برحمتک یا ارحم الراحمین، تجھے تیری رحمت کا واسطہ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تو یہ دعا جو ہے ہمارا ریلیشن شپ بلڈ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ کی کوالٹی کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری بندگی کی کوالٹی کو، بحیثیت عبد، بحیثیت بندہ، بحیثیت عبادت گزار، ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس ریلیشن شپ کی کوالٹی کو یہ دعا انریچ کرتی ہے۔ دوسری دعا رہ گئی ہے، دوسری دعا پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ اور اس مہینے میں آخر پہ ایک جملہ اور سن لیجئے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، وہ اس دعا کے آخری جملے کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ آخری جملے میں یہی کہا گیا ہے کہ یا اللہ میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے اور مجھے جنت میں داخل کر دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا بد نصیب ہو کہ ماہ مبارک رمضان میں اس کی مغفرت نہ ہو سکے، تو پھر اگلے رمضان تک اس کی مغفرت کے چانسز بہت کم ہیں، سوائے اس کے کہ اس کو حج کی توفیق ہو جائے اور میدان عرفات میں جا کے اسے استغفار کرنے کا موقع مل جائے۔ تو یہ بہت عظیم موقع ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بڑی فراخی کے ساتھ معاف کرتا ہے۔ جب یا علی و یا عظیم کہہ دیا اور اس کے فوراً بعد یا غفور و یا رحیم کہہ دیا، تو اس میں ایک اور نکتہ بھی ہے کہ وہ عظیم ہے تو وہ غفور ہونے میں بھی عظیم ہے، بہت بڑا غفور ہے، وہ رحیم ہونے میں بھی عظیم ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص بڑا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے؟ تھوڑا سا مہربان ہے، فلاں وہ زیادہ مہربان ہے، وہ زیادہ مہربان ہے، فلاں اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہلے کہا یا علی و یا عظیم، پھر کہا یا غفور و یا رحیم، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ تو جو علی و عظیم ہے، تو جو ہر چیز میں علی و عظیم ہے، تو غفور ہونے میں بھی علی و عظیم ہے، تو رحیم ہونے میں بھی علی و عظیم ہے۔ تو اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہمارے گناہ اور ساری چیزیں اس کے سامنے چھوٹی ہیں، جب وہ عظیم ہے اور اس کی عظمت کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس کی عظمت کے سامنے ہر چیز زیرو ہے، ہر چیز زیرو ہے، تو ہمارے گناہ بھی اس کے سامنے زیرو ہیں، ہمارے گناہوں کی معافی اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے۔ یہ ہم ہیں آپس میں، کسی نے ہمارا دل دکھا دیا، کسی نے ہماری انسلٹ کر دی، کسی نے ہمیں بہت زیادہ ہرٹ کر دیا، تو ہم کہتے ہیں نہیں جی اس نے مجھے اتنا ہرٹ کیا ہے کہ آئی کین نیور فرگیو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہرٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو ہرٹ نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کسی سے ذاتی ریونج کے لیے سزا نہیں دیتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کا حساب صاف کر دے گا۔ تو وہ عظیم ہے، وہ علی ہے، تو وہ اپنے معاف کرنے میں بھی، وہ غفور ہونے میں بھی علی و عظیم ہے، وہ رحیم ہونے میں بھی علی و عظیم ہے۔ تو اس کی رحمت سے امید رکھیں، اس کی مغفرت سے امید رکھیں، اپنے گناہوں پہ نظر رکھیں، اور سچے دل سے، صدق دل سے، سچی نیت سے اس مہینے میں ہم سب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کر دے، ہمارے معاشرے کے اوپر رحم کر دے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں اس طرح کی، اور پھر ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے۔ عام دنوں میں جو چیز کتنے کی مل رہی ہوتی ہے، رمضان شریف میں وہی چیز کی قیمتیں کہاں لے جاتے ہیں، پھر ہم چل کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے عمل سے اپنی دعا کی خود نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے دعاؤں کو سپورٹ کریں، اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی دعا کو انڈو نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری دعا انشاءاللہ جو حقوق الناس کے متعلق ہے اس پر کل گفتگو کریں گے، اور میرا خیال تھا کہ شاید آج ہم ان دونوں دعاؤں کو کور کر لیں گے، لیکن نہیں ہو پایا، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان اسماء
الہیہ کی برکت سے جن کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے، ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ہمارے عقول کو منور فرمائے، اور ہمارے ایمان اور عمل صالح کے درجات میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اپنا اچھا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔